کعبے سے زیادہ قابل احترام۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کا بھید نہ ٹٹولو، اور پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو برا نہ کہو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے سفر میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اس سے اپنے منہ اور سینے کھرچ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر گرتے تھے۔ مومن کعبے سے زیادہ قابل احترام ہے۔ جس نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا تو اللہ قیامت کے دن اس کے منہ کو آگ سے بچائے گا۔ جب تمہارے اندر حسد پیدا ہو تو اللہ سے معافی مانگو، اور جب تم کو کسی کے بارے میں گمان گزرے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کی برائی بیان نہ کرو اور ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو اپنے بھائی کی پوشیدہ باتوں کے درپے ہوتا ہے تو خدا اس کی پوشیدہ باتوں کے درپے ہو جاتا ہے، اور خدا جس کی پوشیدہ باتوں کے درپے ہو جائے تو وہ ضرور اس کو رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ بدترین زیادتی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز کعبے کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تو کیسا عظمت والا ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، مگر مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بات جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہی، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی کو صحابی رسول نے اپنی زبان سے دہرایا۔ کعبہ ایک خاموش یادگار ہے، اس سے کسی آدمی کے وہ معاملات نہیں پڑتے جو زندہ انسانوں سے پڑتے ہیں۔ اس لیے کعبے کا احترام کرنے کے لیے آدمی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، اور انسان کا احترام کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ مگر انسان کے تقوی کا اصل امتحان کعبے کی سطح پر نہیں بلکہ انسان کی سطح پر ہو رہا ہے۔ جب ایک شخص کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف ایک برا گمان گزرتا ہے، مگر وہ محض گمان کی بنیاد پر اس کے بارے میں نہیں بولتا، حتیٰ کہ وسعت ظرف سے کام لیتے ہوئے وہ اس کی تحقیق سے بھی بچتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کی جو بات اللہ نے چھپا رکھی ہے وہ اس کو چھپا ہی رہنے دے، تو وہ ایک ایسے عمل کا ثبوت دیتا ہے جو کسی مقدس دیوار کا احترام کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل ہے۔ جب اس کو کسی کے اوپر غصہ آتا ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے کہ وہ اس کی عزت پر حملہ کرنے لگے، وہ اس کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرے، تو وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے جو مقدس یادگاروں کا ادب کرنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی کسی پہلو سے ترقی کر گیا ہے، اس کے باوجود وہ اس سے حسد نہیں کرتا، وہ اس کا برا نہیں چاہتا، تو یہ خدا کے نزدیک اتنا بڑا عمل ہوتا ہے جو اس کے لیے کعبے کے احترام سے بھی زیادہ بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی ایک درمیانی مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کا خدا ہے جس سے وہ آخرت میں ملنے والا ہے،
دوسری طرف وہ انسان ہیں جن کے درمیان وہ آج اپنے آپ کو پاتا ہے۔ آدمی کو دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو وہ خدا سے اپنے بارے میں چاہتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ خدا اس کے بھیدوں کو کھول کر قیامت میں اس کو رسوا نہ کرے، تو اس کو دنیا میں یہ کرنا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے بھید کے پیچھے نہ پڑے۔ وہ اگر خدا کے بندوں کے بھید کو چھپائے گا تو خدا بھی اس کے بھید کو چھپا لے گا، اور اگر اس نے دوسروں کو رسوا کیا تو خدا اس کو یہ سزا دے گا کہ قیامت کے دن اس کو رسوا کر کے اپنی رحمتوں سے اسے دور کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کی عزت بچانا اپنی عزت بچانا ہے۔ دوسرے کے اوپر وار کرنا خود اپنے اوپر وار کرنا ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس راز کو جانتے ہوں، اور اس سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے راضی کر سکیں۔ سب سے بڑا عمل وہ ہے جس کے لیے آدمی کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے، جس کے لیے مصلحتوں کے نقصان کو برداشت کرنا ہو، جس کی قیمت یہ دینی پڑے کہ آدمی کی عزت و مقبولیت خطرے میں پڑ جائے۔ کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 77 اور 78۔